بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے جمعہ کے آداب اور سنتیں۔ ایک مسلمان کو جمعہ کے کن کن آداب اور کن کن سنتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ تمام حضرات کو بتانے چلا ہوں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ جمعرات کے دن سے ہی جمعہ کا اہتمام شروع کر دے، مثلاً کپڑے صاف کرے، خوشبو ہو تو خوشبو لگا کر رکھے، خط بنوائے، زیر ناف بال صاف کرے اور جمعرات کو عصر کے بعد استغفار بھی زیادہ کرے۔ جمعہ کے دن پھر غسل کرے، سر پر بال ہوں تو ان کو اور بدن کو خوب صاف کرے، مسواک کرے، جو پاس ہوں عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنے، ہو سکے تو خوشبو لگائے، ناخن وغیرہ کتروائے اور جامع مسجد میں بہت جلدی جائے۔ جتنا جلدی جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب پائے گا۔ اور نماز جمعہ کے لیے پیادہ جائے، یعنی پیدل جائے، ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں امام جو ہو وہ الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھے، کبھی کبھی ترک بھی کر دے۔ جمعہ کی نماز میں امام پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقون، یا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھے، اور جمعہ کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی سورہ کہف پڑھے تو اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا، جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعہ سے پہلے جمعہ تک جتنے گناہ اس سے ہوئے ہیں سب معاف ہو جائیں گے، اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ اور جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھے۔ نماز جمعہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سب لوگ جمع ہو جاتے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور حاضرین کو سلام کرتے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہتے۔ جب اذان ختم ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور معاً خطبہ شروع فرما دیتے۔ جب ممبر نہ بنا تھا کسی کمان یا لاٹھی سے ہاتھ کو سہارا دے لیتے، اور کبھی اس لکڑی کے ستون سے جو محراب کے پاس تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھتے تھے تکیہ لگا لیتے تھے۔ ممبر بن جانے کے بعد پھر کسی لاٹھی وغیرہ سے سہارا دینا منقول نہیں ہے۔ 2 خطبے پڑھتے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، اور اس وقت کچھ کام نہ کرتے، نہ دعا مانگتے۔ جب دوسرے خطبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراغت ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اقامت کہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرما دیتے۔ خطبہ پڑھتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہوتی تھی جیسے کوئی ایسے دشمن سے جو ان قریب آنے والا ہو اس کی لوگوں کو خبر دے رہا ہو۔ اکثر خطبے میں یہ فرماتے، میں اور قیامت اس طرح بھیجا گیا ہوں جیسے یہ 2 انگلیاں بیچ کی اور شہادت کی انگلی ملا دیتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اکثر خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں نے سورہ قاف حضرت سے سن کر ہی یاد کی ہے، اور کبھی سورہ والعصر، اور کبھی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ سورہ حشر آخر تک، کبھی ونادوا یا مالک لیقضی علینا سے ماکثون تک پڑھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے قبل 4 سنت پڑھا کرتے تھے جو 1 سلام سے ہوتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر جا کر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھا کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 6 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ بہتر یہی ہے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، یعنی جمعہ کے بعد پہلے 4 رکعت سنت پھر 2 رکعت سنت پڑھ لیا کریں۔